جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کافی دنوں کے بعد جو ہے کلاس لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو ہماری جو تجوید کی کلاس ہے وہ بھی نہیں ہو رہی تھی، دوسری کلاس بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میری پریشانی کی وجہ سے آپ سب کو میں نے بتایا ہوا تھا۔ تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ بچے پہلے سے بہت بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بیٹی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ابھی جاری ہے، تھوڑا اس کا وہ لمبا کام ہے۔ میری طبیعت جو ہے وہ اسی اثناء میں تھوڑی خراب ہو گئی اور دماغی طور پہ بھی جو ہے میں بہت زیادہ الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہی ہوں۔ اسی وجہ سے میں کلاس نہیں لے پاتی تھی کیونکہ مجھے یہی تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کیا پڑھا رہی ہوں۔ آج حالانکہ میری طبیعت خراب تھی، باوجود اس کے کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے بھی میں پھر بھی یہی چاہ رہی تھی کہ میں کلاس جو ہے وہ لے لوں، کیونکہ جیسے موسم ہوا ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ موسمی میرا گلا وغیرہ اس طرح سے تنگ کر رہا ہے، مجھے سر میں درد، گلا اور اس طرح۔ تو میں نے پھر بھی سوچا کہ میں اپنی وجہ سے جو ہے نا چھٹی نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہماری کلاس کو اسی طرح سے قائم دائم رکھے اور ہم لوگ کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دیتا رہے۔ ابھی جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ مسجدوں میں ویرانی، تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے یہ کلاس میں اور گروپس میں ایک ویرانی چل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، جو ذوق و شوق رکھتی ہیں بہنیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی مسائل کو حل فرمائے، آپ لوگوں کی پریشانی کو دور کرے اور ہمارے بھی مسائل حل فرمائے، کیونکہ یہ شیاطین کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں جب بھی ہم اللہ کی طرف لگتے ہیں تو یہ چیزیں زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہم بندہ بشر ہیں، کمزور مخلوق ہیں، پریشان تو ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ پوری کلاس کے لیے دعائیں کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے، میرے لیے بھی کیا کریں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ تو ہم لوگ مخارج پڑھ رہے تھے۔ آج میں نے آپ لوگوں کو 3 پکس بھیجی ہیں، تو کیونکہ مجھے بہت آسان لگ رہے تھے یہ، تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو آپ لوگ بھی غور سے دیکھیں، سب کچھ اوپر ویسے لکھا ہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے نا خود بھی آپ کو بتاتی ہوتی ہوں۔ واو متحرک اور لین، یعنی جب واو پہ زبر زیر پیش ہوتا ہے اور جب واو کے سے پہلے والے حرف پہ زبر ہوتا ہے، واو خود ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وہ لین ہوتا ہے، وہ واو لین ہوتا ہے۔ اب یہ کیونکہ سمجھانے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، صرف خالی لکھ کے بھی گزارا نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں نے پھر جو ہے آپ کو سمجھانا ضروری سمجھا ہے۔ اس کا ہم مخرج پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واو متحرک اور لین کا۔ آگے با کا مخرج پڑھیں گے، مطلب ہر طرح کا با ہو تو پھر اس میں آ جائے گا، ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے قید نہیں لگائی۔ اور میم کا مخرج پڑھیں گے۔ تو واو کا جو مخرج ہے وہ ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں سے ادا، ویسے تو یہ تینوں حروف جو ہے نا، یہ تینوں حروف واو با میم ہونٹوں سے ہی ادا ہونے والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کس طرح سے، سب کی مختلف حالتیں ہوں گی، ایک ہی حالت میں ادا نہیں ہوگا۔ واو جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا، واو پہ خاص زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر طرح کا واو، زبر زیر پیش والا واو، اور جو واو جس سے پہلے زبر آتا ہے اور خود وہ ساکن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لین۔ تو تقریباً ہر قسم کے واو اس میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کا واو، متحرک واو یا لین واو۔ تو یہ جب بھی ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے، ظاہر ہے یہی جو ہے قرآن پاک میں حروف آئیں گے، صرف جو ہے تشدید والا واو اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ واو مدہ جو ہے وہ بھی اس میں ہی آ جائے گا، واو مدہ، یعنی کہ جب واو پہ جزم ہوتی ہے اور اس سے پہلے حرف پیش ہوتا ہے وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً ہر طرح کے واو، تشدید والے واو کے علاوہ اس میں شامل ہیں کہ وہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ واو پہ زبر ہو، ہم لوگ عموماً ایسے نہیں کرتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، واو کو بس اوپر والے 2 دانت اور نیچے والا ہونٹ لگا کے ادا کر دیتے ہیں، منہ کو گول نہیں کرتے۔ لیکن عربی میں ایسے نہیں ہوتا،
عربی میں ایسے نہیں ہوتا. پلیز اپنا مائک آف کر لے جس کا بھی مائک آن ہے. تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ واؤ منہ کو گول کرنے سے ہی ادا ہوتا ہے. آگے ہے با، ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کے ملانے سے. اب یہ دیکھیں با جب ہم پڑھتے ہیں زبر زیر پیش کوئی سا بھی با، تو ہونٹوں کا اندر والا جو حصہ ہے نا، جو تری والا نمی والا جو حصہ ہوتا ہے، تو دونوں ہونٹوں اوپر اور نیچے والے ہونٹوں کے ملانے سے یہ با ادا ہو جاتا ہے. یہ سمپل ہے بالکل. میم جو ہے وہ ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے. باہر والے جو ہونٹوں کا حصہ ہوتا ہے نا، جب میم کو ادا کرتے ہیں تو وہ خشکی والے حصے سے، یعنی جو باہر والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے. یہ تو بالکل آسان ہے. واؤ والا بھی بالکل آسان ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو، لیکن جب ہم پڑھیں گے، دیکھیں ہم جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں واؤ زبر وا، تو عربی میں ہمیں ایسے ہی پڑھنا چاہیے وا. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وا پڑھ رہے ہوتے ہیں وا، اور واؤ کے نیچے زیر ہوتے ہوئے وی پڑھ رہے ہوتے ہیں وی. تو ہم لوگ اردو میں تو ایسے پڑھ سکتے ہیں، ہماری زبان ہے، ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب وا وی وو ایسے پڑھیں گے عربی میں تو وہ غلط ہو جائے گا. ہم نے پڑھنا ہے وا. ہونٹوں کو گول ہی رکھنا ہے، چاہے زبر ہے چاہے زیر یا پیش. ہوتا کیا ہے کہ پیش والے حروف کو تو گول کرتے ہیں ہونٹوں کو، باقی جو زبر و زیر والے ہوتے ہیں ان میں ہونٹوں کو کوئی بھی گول نہیں کرتا. تو یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی کی غلطی ہے، یہ مسٹیک ہے. ہمیشہ واؤ کو پڑھتے وقت قرآن پاک میں جب بھی واؤ آئے گا تشدید والے واؤ کے علاوہ، تو ہم ہونٹوں کو گول ہی کریں گے. لیکن تشدید والا حرف بھی جو ہے، اگر وی واؤزر وی ہوگا پھر اور بات ہے، لیکن تشدید والے حرف اگر ہم اس کے نیچے زیر اگر پیش اوپر آ رہا ہے تو ہم پھر اس کو بھی گول ہی کریں گے. جیسے وہ ہوا نصر اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہونٹوں کو وہ گول کریں گے. تو آپ نے یہ سمجھ لینا یہاں پہ ویسے تو تقریباً ہر قسم کا واؤ ہی اس میں آ گیا ہے. تو آپ بس یہی کہہ دیجیے گا کہ واؤ کو دونوں ہونٹوں کو، واؤ جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں حروف کو دوبارہ سن لیں. واؤ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. با ہونٹوں کے اندرونی تری والے یعنی نمی والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں پھر با ادا ہوتا ہے. میم جو ہے وہ ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے کے ملانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی باہر والا جو حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا جہاں خشکی ہوتی ہے، نمی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے ادا ہوتا ہے ملانے سے. جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.